بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی 2 سالہ کارکردگی پر عمران خان کے بارے میں، ان کی حکومت کے بارے میں کچھ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، جس میں سر دست مختلف آراء لوگوں کی آ رہی ہیں۔ ابھی جیسے احسن اقبال فرما رہے تھے کہ یہ 2 سال میں حکومت ناکام ہو گئی ہے، تو ان سے پہلے یہ پوچھا جائے کہ یہ جو حالات بنے ہیں، جو سب کچھ نظر آ رہا ہے عوام کو، کیا یہ پاکستان کو بنے ہوئے صرف 2 سال ہوئے ہیں، یا کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں حکومت 2 سال سے صرف چل رہی ہے؟ یعنی ان کے 2 ادوار میں حکومت جو ہے وہ کسی ڈگری یا کسی پہیے پہ یا کسی پٹری پہ نہیں چل رہی تھی، جو کہ یہ خود فرما رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ذمہ دار بھی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے 5 سال حکومت کی، اور صوبائی حکومتیں 10 سال کی، یعنی پیپلز پارٹی نے آپ کہہ لیں کہ 12 سال ہو گئے، نون لیگ نے 11 سال حکومت کی پنجاب میں۔ یعنی ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے تو دودھ کی نہریں جو ہے نا وہ بھی بہائی ہوئی تھیں۔ کشمیر کے مسئلے پہ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کی پالیسی کتنی کامیاب اور کتنی اچھی ہے۔ جس واجپائی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاہور میں آیا تھا نواز شریف کے پاس، یہ وہی واجپائی ہے جس نے بابری مسجد کو گرانے میں سب سے آگے تھا۔ یعنی لکھنؤ میں اس نے ایک دن پہلے جو تقریر کی ہے، اس میں اس نے اشتعال دلایا تھا ہندوؤں کو، اور اس اشتعال کا دوسرے دن اثر ہوا، اور پھر دوسرے دن خود ہی مکر گیا کہ یہ حالات ایسے نہیں ہونے چاہیے تھے۔ یعنی تم نے اشتعال بھی دلایا عوام کو، اور جب عوام اس کے نرغے میں آ گئی تو پھر بعد میں دوسرے دن بیان بھی چینج کر لیا۔ اور یہ بچر جو ہے مودی، یہ بھی اس ڈیل میں شامل تھا جس دن بابری مسجد کا واقعہ ہوا۔ یہ ہندو بنیا جو ہے یہ کبھی بھی دریغ نہیں کرے گا۔ وہ ان کی مثال مشہور ہے، رام رام جپنا پرایا مال اپنا، اور رام رام جپنا پرایا مال اپنا، اور اپنی بات جو ہے وہ دوسرے پہ تھوپ دیتے ہیں، اور ان کے بغل میں تو ہر وقت چھری پکڑی ہوتی ہے، ہمیشہ یہ پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ یہ ان کی بات نہیں، یہ اس قومیت، یہ ہندو قومیت جو ہے، اس میں یہ چیز رچی بسی ہوئی ہے۔ یہ مسلمان کی طرح آگے سے دلیر ہو کے لڑنے کے قابل نہیں ہے، انہیں جب بھی چھپ کے وار کرنا پڑے گا یہ کریں گے۔ کارگل کے مسئلے پہ یہ جب آیا ہوا تھا یہاں پہ، پہلے پاکستان میں آیا ہوا تھا لاہور میں، اس کے بعد کارگل کا مسئلہ ہوا، پرویز مشرف نے جو کیا تھا کارنامہ، میں اس سے آج بھی ایگری ہوں کہ آپ کو ضروری نہیں کہ فوجیں ہی پورے ملک پہ قبضہ کر کے دیں گی، نہیں، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کی جو سول آبادی ہے وہ آپ کے حق میں ہے کہ آپ آئیں اور کشمیر کو آزاد کرائیں۔ جب لوکل آبادی آپ کے فیور میں ہو تو پھر آپ کو فوجوں سے اتنا زیادہ ایریا کور نہیں کرنا پڑتا جتنی آپ کی ہیلپ جو ہے وہ سول لوگ کریں گے، کیونکہ ان کی آرمی کو تو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، لیکن آپ کی آرمی کو وہ گلے میں ہار بھی ڈالیں گے اور اس کا دفاع بھی کریں گے اور اس کو تحفظ بھی دلائیں گے۔ تو ہمارے اگر چند سپاہی بھی کارگل سے بھی اور آگے نکل جاتے تو ان کو پھر آگے شہروں میں جو ہے نا بڑی کامیابیاں ملنی تھیں۔ صرف یہ بارڈر کا ایک ایریا تھا جو ہم نے کور کرنا تھا آرمی کے طور پر، باقی ہمارے سول جو تھے نا وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں، وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کشمیر کی جو جنگ تھی وہ پاکستان کے فیور میں نہیں کی. یہ غلط ہے. آج بھی اگر چائنا وہاں سے حملہ کرتا ہے تو ہم یہاں کارگل والی سائڈ سے کرتے ہیں، اور یہ سیاچین جو ہے اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں. میرا خیال ہے چند گھنٹے لگیں گے اور یہ رستہ کٹ جائے گا. تو ساری انڈین آرمی جو ہے نا سیاچین پہ بیٹھی ہوئی ساری کی ساری آپ کے قبضے میں آ جائیں گے. وہ آپ کے قیدی بھی بن جائیں گے اور آپ کے لیے علاقہ بھی خالی ہو جائے گا. کامیابی تبھی ملتی ہے جب قوم جو ہے نا وہ ساتھ ہو. ابھی آپ 2 دن پہلے دیکھیں، میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ آپ شام کا علاقہ دیکھ لیں کیسے کھنڈر بنا ہوا ہے. وہاں پہ بھی آرمی والوں کو ویلیو نہیں دے رہے تھے، تو آج جو ہے نا وہ دنیا نے ان کو تباہ کر دیا ہے. عراق وہ بھی اپنی ویلیو نہیں دیتا تھا آرمی کو، ان پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے تھے. ان کی بھی حالت یہ بنی ہے کہ آج دنیا ان کو جو ہے نا جوتوں میں جو ہے نا ان کے لیے دال جو ہے نا وہ بانٹ رہی ہے. اسی طرح لیبیا کا حال آپ دیکھ لیں کہ لیبیا بھی جو ہے وہاں پہ بھی وہ کرنل قذافی اپنی پراپر آرمی کو اہمیت نہیں دیتا تھا. صرف اپنی سیکورٹی اس نے جو ہے نا وہ مضبوط کی ہوئی تھی. اور آج اس کا بھی یہ عالم دیکھ لیں کہ ان کے ملک میں بھی خانہ جنگی ہوئی ہے، اور ہر آدمی جو ہے وہ ایک اپنی جگہ مجاہد بنا پھر رہا ہے. اگر پراپر آرمی ہوتی تو وہ بہت سی چیزیں کنٹرول کر لیتی ہے، لیکن وہ فرد واحد کی حکومت تھی، اس کی جو سوچ تھی وہ اس نے کیا اپنا. ابھی حزب اختلاف والے جو ہیں اے پی سی بلوانے کے لیے کہہ رہے ہیں جیت کے بعد، جو کہ چانس نہیں نظر آ رہا، کیونکہ بلاول ابھی لاہور آیا ہوا تھا تو شہباز شریف نے اپنے گھر کے باہر شاید لگایا تھا نو لفٹ کا بورڈ کہ بھئی ہمارے لیے آپ قابل قبول نہیں ہیں تو واپس چلے جائیں. اور شہباز شریف نے اپنے طور پر گیم کھیل کے تو بلاول کو فی الحال آگے کیا ہوا ہے. حالانکہ حزب اختلاف کا لیڈر شہباز شریف ہے، اس کو چاہیے کہ یہ آگے آئے، لیڈری کرے اپنی اور اپنے آپ کو لیڈر منوائے. لیکن اسے پتہ ہے کہ اب میں کتنا کانا ہوں اور کہاں تک اب میں جاؤں گا. اب یہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں، یہ اپنا پندہ جو گلے میں پڑا ہے یہ اس کے متعلق سوچ رہے ہیں کہ وہ اس سے کیسے جان چھڑائی جائے. بلاول کو آگے کیا ہوا ہے. بلاول آپ میرا خیال ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حاکم علی زرداری کا پوتا بلاول وہ آج کل چاہ رہا ہے کہ میں حزب اختلاف کا لیڈر بن جاؤں. میری ایک نظر تو ہے کہ ٹھیک ہے اس کو بننا چاہیے، اس کی فیور بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جو کام کر رہا ہے وہ حزب اختلاف ہی کا کام کر رہا ہے. کیونکہ بولنے والا ہونا چاہیے، حکومت کو فری ہینڈ نہیں دینا چاہیے. اب آپ عمران خان کی کارکردگی پر آ جاتے ہیں کہ وہ فرد واحد ہے، اسے کم سے کم مخلص 10 لوگ جو ہے نا اسے چاہیے. 10 لوگ مخلص اسے مل جائیں گے تو انشاءاللہ کیونکہ وہ اکیلا تو کوئی کنگ کانگ تو ہے نہیں کہ وہ اکیلا ہی جو اپنا زور بازو پہ جو سب کچھ کرے گا. اس کے ساتھ فیور والے بندے ہونے چاہیے، اور 10 بندے مخلص آ جائیں تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ پھر نہیں مار کھائے گا، پھر وہ دلیر ہے، کیونکہ اس میں دلیری ہے اور وہ فیصلہ کرنا بھی جانتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حکومت فیل ہو گئی ہے. میں تو نہیں یہ کہوں گا کہ فیل ہو گئی ہے. ہاں، پہلے سے بہتر ہو گئی ہے، اور اب چانس ہے کہ یہ فیوچر میں آگے کی طرف نکلے گی. عمران خان نے کشمیر میں اپنے آپ کو انوالو کر کے آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس نے کشمیر کو ہائی لائٹ کر لیا ہے. مودی کو اس نے زیرو کر دیا ہے، یعنی اسے پکڑ کے بے نقاب کر دیا. اس ٹائم آج سے 2 سال پہلے ہم خود کہتے تھے کہ پاکستان کا حامی کوئی نہیں. اب سارک ممالک جتنے تھے
ان میں سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی پاکستان کی درخواست پر حامی نہیں بھرتا تھا، لیکن آج عمران خان کی پالیسی نے اس چیز کی اہمیت دلوا دی ہے کہ بھئی واقعی آج بنگلہ دیش بھی آپ کی فیور کرتا ہے، نیپال بھی کرتا ہے، اور سری لنکا بھی کرتا ہے۔ مطلب آپ کے 4-5 ممبر آپ کے 7 میں سے، اب تو 8 ہو گئے، جس میں سے 7 ممبر جو ہیں وہ آپ کے فیور میں جاتے ہیں۔ صرف ایک افغانستان اور ایک انڈیا، یہ 2 جو ہیں یہ آپ کو جو ہے نا وہ ساتھ دیں گے، لیکن دیر سے دیں گے۔ یہ جب تک ان کے کانوں پہ 2 لگیں گے نہیں، یہ جب تک باز نہیں آئیں گے۔ 2 سال کوئی بہت بڑی مدت نہیں ہوتی کسی بھی حکومت کو سنبھالنے کے لیے۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی ایک جگہ محفل میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ 50 سال کی بگڑی ہوئی قوم 100 سال میں بھی نہیں سدھر سکتی، اور 100 سال کا سدھرا ہوا آدمی اس کو بگڑنے میں بھی کم سے کم 10 سال لگیں گے۔ آپ میری بات کو تھوڑا سا ڈیپلی لیجئے گا، غور کیجئے گا اس بات پہ۔ 2 سال کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ 5 سال اسے پورے کرنے دیں اور اس کے پاؤں جمنے دیں، اسے کام کرنے دیں، ٹانگیں نہ کھینچیں، تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہماری عوام کے لیے فائدہ مند ہے، ملک کے لیے فائدہ مند ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہمیں اپنی نسلوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کس جگہ پہ کھڑے ہوں گے اور ان کی ویلیو کیا ہوگی۔ اگر ان کی ویلیو ہوگی تو ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ایک سب سے مین جو چیز ہے کامیابی کسی بھی ملک کی، میں نے ایک کل پرسوں بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک یونیورسٹی میں لکھا ہوا ہے، وہاں پہ سائن بورڈ پہ، ان کے نوٹس بورڈ کے اوپر، کہ وہ قومیں جنہیں تباہ کرنا ہو ان کے معیار تعلیم جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے، اور ایک ان کے سیاست دانوں کو کرپٹ کر دیا جائے، اور تیسرا ان کی فوج کو اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ دیدہ دلیری سے اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ انہیں بھی اتنا کانا کر دو کہ وہ نہ لڑنے کے قابل ہوں اور نہ کسی جگہ کے، نہ اپنا دفاع کر سکیں۔ اپنا نہیں دفاع کریں گے تو ملک کا کہاں سے دفاع کریں گے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ فوج یہ کھا گئی ہے، تو میرا ان سے مشورہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ انڈیا یا افغانستان کی فوج کو لے آئیں، کیونکہ انہیں پاکستانی فوج پسند نہیں ہے۔ اصل ایکچوئل چیز جو ہے وہ انہیں پاکستانی فوج پسند نہیں ہے، تو انہوں نے تنخواہ تو دینی ہے، تو افغانستان کے لے آؤ فوجی، اور انڈیا کے بھی لے آؤ، تاکہ وہ آپ کی خاطر تواضع جو ہے نا وہ ٹھیک کریں گے۔ میں نے ایک دفعہ سنا تھا کسی سے کہ سعودی سے کسی نے کہا کہ بھئی آپ لوگ اپنی فوج کو کیوں نہیں مضبوط کرتے ہیں، اور آپ کی اگر جنگ ہوگی تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم پیسے دیں گے، فوج آ جائے گی، یعنی کرائے کی فوج انہیں چاہیے۔ تو وہی حالات پاکستان کے نہ بنائیں، ذرا اس ملک پر رحم کریں اور اپنی زبان کو جو ہے وہ لگام دیں اور اچھی بات ملک کے لیے سوچیں۔ پھر دوسرا اس کا جو ہے پلر، وہ سب سے مضبوط ہونا چاہیے، جو عدلیہ کا پلر ہے۔ عدلیہ کا سسٹم جس دن بھی آپ کے ملک میں 100% صحیح ہو گیا، یقین مانیں کہ یہ حکومتیں، یہ فوج، یہ تیسرے میڈیا والے، یہ کسی کام کے بھی نہیں رہیں گے۔ یہ لوگ ایسے پیچھے آئیں گے عدلیہ کے کہ جیسے کسی نے ہتھکڑی لگائی ہوئی ہے اور اپنے پیچھے لائن سے لگایا ہوا ہے، یہ خود بخود لائن پہ آ جائیں گے۔ ہماری عدلیہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو میرا خیال ہے سب سے مین پلر جو ہے ہمارا عدلیہ کا ہے۔ اللہ کرے کہ ان میں اچھے لوگ آ جائیں، اور ہم ان لوگوں سے امید بھی لگائے بیٹھے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ اگر یہ یہاں پہ اچھے آ گئے تو ہماری کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔
میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، میری حوصلہ افزائی کیجیے، کمنٹس میں مجھے بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔